Wise, the channel for true story lover. یہ کہانی فیس بک پہ ایک جنات کا دنیا سے لی گئی جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ خونی تعویذ قسط نمبر 2۔ سرد رات کی سیاہیاں ڈھل چکی تھی اور دن چڑھ آیا تھا، لیکن گرجتے بادل، تیز برستی بارش کا شور بتا رہا تھا کہ سردیوں کی سرد مہری آج دن میں بھی اپنے عروج پر رہے گی۔ آسیہ آنکھ کھلنے کے بعد کافی دیر بے سدھ بستر پر لیٹی پتھرائی آنکھیں لیے کسی گہری سوچ میں غرق اور گم سم سی چھت کو گھورتی رہی، لیکن پھر اماں کی دور کچن سے آتی آواز کہ آسیہ اب اٹھ بھی جا نے تمام سوچوں کو فی الحال پرے دھکیل کر اٹھنے پر مجبور کر ہی دیا۔ لیکن یہ کیا؟ آسیہ نے لیٹے ہوئے جیسے اٹھنا چاہا تو اسے اپنے پیٹ پر سخت ایٹھن سی محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً پیٹ پر ہاتھ رکھا تو مزید درد کی تیز ٹھیسیں جاگ اٹھی۔ آسیہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی فٹافٹ پیٹ سے قمیص کو اوپر کر کے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اس کے پیٹ کی گوری کھال پر تھوڑی گہری سی لمبی لمبی خراشیں تھیں۔ آسیہ اب بستر سے اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی اور پھر سے کپڑا ہٹا کر اپنے پیٹ پر لگی خراشوں کا معائنہ کرنے لگی۔ خراشوں پر جمع ہوا خون بتا رہا تھا کہ کچھ گھنٹے قبل کے ہی زخم ہیں اور یہ کوئی نوکیلا باریک پنجوں کے ناخون سے آئے تھے۔ لیکن کیسے؟ آسیہ نے رات کا سارا وقوعہ یاد کیا اور سوچا تو اسے کہیں سے بھی یاد نہ آ رہا تھا کہ بلی کو ذبح کرتے ہوئے وہ بلی کے پنجوں سے زخمی ہوئی ہو۔ رات والا سارا ٹونا جادو بڑے آسان اور آرام سے مکمل اور اختتام پذیر ہو گیا تھا۔ دن سے دوپہر اور دوپہر سے شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا، لیکن سرد موسم اور برستی بارش کے تیور اب بھی صبح کی طرح زور آور تھے۔ اب تو بارش کے ساتھ تیز ہواؤں نے مزید ٹھنڈ بڑھانے کی ذمہ داری لے لی تھی۔ آسیہ کے گھر میں سب جلد سونے کے عادی تھے، اس لیے عشاء کے کوئی 2 گھنٹے بعد سب رات کا کھانا کھا پی کر سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ آسیہ بھی اپنے کمرے میں بستر پر سیدھا لیٹے ہوئے چھت کو گھورتی ہوئی اپنے پیٹ پر لگی خراشوں پر ہاتھ پھیرتے سہلاتے گہری سوچ میں گم تھی، اور وہ سوچ فقط اسحاق سے بے انتہا محبت اور اسے واپس پانے کا شدید جنون تھا۔ صحیح غلط کیا، اس الڑ عمر کی ضد میں کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اگر کوئی قیمت تھی تو وہ تھی جذبات کی، اور اس کے تمام جذبات، احساسات، حتیٰ کہ خواہشات و خواب سب اسحاق سے جڑے تھے۔ لیٹے لیٹے اس نے آئندہ اور آج تک کے تمام کالے علم سے وابستہ ٹونے چلے کے بارے میں سارا پلان بنا لیا تھا۔ انتظار تھا کہ صرف 12 بجنے کا، کیونکہ بنگالی بابا عامل کی سخت تاکید تھی کہ کوئی بھی علم عمل زوال سے پہلے شروع نہیں کرنا، اور یہ سارا عمل اسے 2 گھنٹے کی سخت پڑھائی میں کرنا تھا۔ آسیہ سکون میں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ کل کی طرح آج بھی اپنا تمام عمل بآسانی مکمل کر لے گی۔ آج بھی اس نے رات کو دودھ میں سب کو نیند کی گولیاں ملا کر پلا دی تھی، اور گھر کے تمام لوگ دن چڑھے سے پہلے نہیں جاگ سکیں گے۔ دھیمے قدموں کی چاپ لیے انتہائی احتیاط کے ساتھ آسیہ قدم بڑھائے صحن میں آ چکی تھی۔ باہر صحن میں نکلتے ہی ایک بھیگے سے سرد ہوا کے جھونکے نے آسیہ کے پورے جسم حتیٰ کہ ریڑھ کی ہڈی تک میں سردی سما ڈالی۔ کوئی اور وقت یا کام ہوتا تو وہ اتنی شدید ٹھنڈ میں کبھی گرم بستر کو نہ چھوڑتی، لیکن وہ مکمل لاپرواہی سے آگے کی جانب بڑھتے ہوئے بھیگتی ٹھٹھرتی سیڑھیوں کی جانب چل نکلی۔ ابھی سیڑھیوں کے چند اسٹیپ ہی چڑھی ہوگی کہ ایک تیز گرج والی گڑگڑاہٹ کے ساتھ آس پاس کا سارا ماحول گونج اٹھا تھا۔ وہ تو ایک عام سی گھریلو لڑکی تھی، لیکن اس کے مقصد نے اسے بڑا بہادر بنا دیا تھا۔ اس لیے بجائے اس کے کہ آسیہ کے اوسان خطا ہوتے، وہ ڈر یا سہم جاتی، وہ انتہائی لاپرواہی اور بے باکی سے اوپر اسٹور کی طرف بڑھتی رہی۔ آسیہ تیز بارش میں مکمل بھیگ چکی تھی۔ ٹھنڈ سے اس کا پورا جسم لرز رہا تھا۔
دانت بج رہے تھے۔ رات کے 12:15 بجے کا وقت ہوگا کہ کھلی چھت پر آتے ہی آسیہ نے اپنے ارد گرد چاروں طرف نظر دوڑائی۔ ہر طرف بارش میں بھیگتی ویران چھت پر ٹہلتی ڈھلتی کالی سیاہیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ ہر طرف ویرانی اور خاموشی کا راج تھا۔ لرزتے ہاتھوں کے ساتھ آسیہ نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا اور اندر چھوٹے سے کمرے میں جا گھسی۔ اندر گھستے ہی باہر کی نسبت اندر کے ماحول سے تھوڑا سا سکون محسوس ہوا۔ آسیہ نے کاٹ کباڑ کو ہٹا کر الماری کو کھولا اور اس میں پڑا سامان نکالنے لگی۔ سامان نکالنے کے بعد آسیہ نے فرش پر کوئلے سے ایک گول دائرہ بنایا اور اس کے بیچ میں سامان رکھ کر جا بیٹھی۔ لرزتے ہاتھوں کے ساتھ وہ ایک عدد دیا سلائی کو ماچس سے جلا چکی تھی۔ بہت سارے کپڑے سینے والی سوئیوں کے پتے، 4 عدد موٹے پیلے لیموں، ایک عدد کپڑے سے بنی گڑیا وہ اپنے سامنے رکھ سجا چکی تھی۔ سنسکرت کے قدیم اشلوک ہلکی آواز میں اسٹور روم کے گرد و نواح میں گونج رہے تھے۔ آسیہ آنکھیں بند کیے کچھ کالے علم والے الفاظات کا جاپ انتہائی انہماک سے بڑبڑا رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک ارد گرد کے ماحول سے انجان نہ آشنا ہوئے اپنے چلے ٹونے کو سر انجام دیتی رہی، اور پھر آخرکار ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی اور سامنے پڑی گڑیا کو اپنے دائیں ہاتھ میں زوردار گرفت سے پکڑ لیا، اور پھر سے کچھ سنسکرت کے الفاظ جو انتہائی مختصر تھے بڑبڑانے لگی، اور پھر ایک بڑی لمبی سوئی کو انتہائی بے دردی کے ساتھ گڑیا کے سینے میں گھونپ دیا۔ ٹھس! ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کمرہ اندھیرے میں غرق ہو گیا، کیونکہ اسٹور روم کا پیلا بلب خود بخود پھٹ کر ٹوٹ کر بکھر چکا تھا، اور اس کی چھوٹی چھوٹی کرچیاں آسیہ کے اوپر اور آس پاس گری تھی۔ لیکن جلتی دیے کی ہلکی آنچ میں کمرہ اب بھی پھیکی انتہائی مدھم روشنی پھیلائے آسیہ کو حوصلے اور جنون کو داد دے رہا تھا۔ آسیہ کا کالا سایہ دیا سلائی کی روشنی میں سامنے پڑتی دیوار پر انتہائی خوفناک لگ رہا تھا۔ کپڑے کی گڑیا میں بے شمار سوئییں پروئی جا چکی تھی۔ لیموں پر بھی کالے مارکر کے ساتھ کچھ عجیب و غریب الفاظ لکھ کر سوئیوں کے ساتھ بھر دیے گئے تھے۔ اب آخری باری ان 4 عدد سفید انڈوں کی تھی جنہیں بابا عامل نے خود سے عمل کر کے بھیجا تھا، اور آسیہ سے بولا تھا کہ اپنے حیض کے خون سے ان پر کچھ خاص تحریر کرنا اور بڑبڑانا ہے۔ آسیہ اپنے حیض کے دنوں میں ہی یہ تمام عمل کر رہی تھی، کیونکہ اس کا اس عمل کے لیے ناپاک ہونا بھی ایک شرط تھا، لیکن جب ہونی ہوتی ہے تو پھر ایک چھوٹا سا بہانہ حادثے کا موجب بنتا ہے۔ ابھی پہلا انڈا آسیہ نے پکڑا ہوگا، اچانک ہاتھ سے پھسل جانے کے سبب وہ نیچے جا گرا اور گرتے ہی ٹوٹ گیا۔ انڈے کا گر کر ٹوٹنا ہی تھا کہ یکدم جلتا دیا سلائی بجھ گیا، ایسے جیسے کسی نادیدہ مخلوق نے زوردار پھونک سے اسے بجھا دیا ہو۔ یہ وہ واحد وقت تھا جب پہلی بار آسیہ نے خود کو خوف کی گرفت میں محسوس کیا۔ آسیہ نے کانپتے جسم کے ساتھ تیز تیز سانس کھینچتے ہوئے اندھیرے میں اپنے ارد گرد پڑی ماچس کو اندھیرے میں ڈھونڈنا ٹٹولنا شروع کیا، لیکن خوش قسمتی کے ساتھ پہلی کوشش میں ہی ماچس ہاتھ آ گئی۔ پھر آسیہ نے ایک پل میں ماچس کی تیلی کو آگ سلگائی اور دیا سلائی روشن کر دی۔ کمرہ اب کی بار پھر سے پھیکی مدھم روشنی کے آثار میں آ چکا تھا، لیکن اب کی بار اندر کا ماحول پرسکون نہیں تھا بلکہ ہولناک تھا۔ وہی سامنے والی دیوار جہاں پر کچھ دیر پہلے آسیہ کا سایہ موجود نقش تھا، اب وہاں بجائے آسیہ کے سائے کے ایک بڑی سی بلی کا سایہ نظر آ رہا تھا۔ فقط سایہ ہی نہیں بلکہ اب وہی میاؤں میاؤں والی آواز جو کل رات والی بلی نکال رہی تھی آسیہ کو اپنے کانوں میں سنائی دی۔ آسیہ پہلے تو دیوار پر پڑتے بلی کے سائے کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی، لیکن اب بلی کی آواز کو سنتے ہی وہ خوف سے لرز اٹھی۔ گھبراہٹ سے لپٹے شدید خوف میں اٹھ کر کھڑا ہونا چاہا، پر آسیہ کو اپنے کاندھوں پر شدید بوجھ سا محسوس ہوا، ایسے
کہ جیسے وہ کسی مخلوق کی سخت گرفت میں ہو۔ آسیہ نے جلدی سے گردن گھما کر پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہا، لیکن خوف کے اس ہولناک سفر میں ساتھ رہنے کے لیے اگلی قسط تک انتظار کریں۔